عید کا چاند نکل آیا تھا، آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستارے جیسے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ طائف کی گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر گھر سے عطر عید کی خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک گھر تھا جہاں دل کے دھڑکنیں سب سے زیادہ تیز تھی۔ ایک خوبصورت سا پرانا محل نما گھر جس کے ذہن میں جھولا لٹکا ہوا تھا۔ اس جھولے پر بیٹھی تھی آمنہ، ایمبرائڈری والا لہنگا پہنے، بال کھلے، ماتھے پر چھوٹی سی چندنی اور گلابی گالوں پر ہلکی سی شرم کی لالی کو بار بار اپنی انگلیوں سے چوڑیوں کو کھٹکھٹا رہی تھی۔ آج اس کی پہلی عید تھی، شادی کے بعد کی پہلی عید، اور وہ انتظار کر رہی تھی احمد کا۔ احمد اس کا وہ شوہر جس سے شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن محبت اتنی گہری تھی جیسے برسوں کی پرانی یاری ہو۔ احمد نے وعدہ کیا تھا، میری عید تم ہو آمنہ، بس تم مسکرا دو، باقی سب کچھ خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ لیکن آج احمد کہیں باہر گیا تھا، صبح سے کہہ کر گیا تھا کہ شام تک واپس آ جاؤں گا، بس تم تیار رہنا۔ آمنہ کا دل بے چین تھا، وہ جھولے پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اچانک گیٹ کی گھنٹی بجی۔ آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا، وہ تیزی سے اٹھی، دوڑتی ہوئی گیٹ کی طرف گئی۔ گیٹ کھولا تو سامنے احمد کھڑا تھا، شیروانی میں، گلابی گلاب کا گچھا ہاتھ میں، آنکھوں میں وہی شیطانی چمک جو آمنہ کو پہلی ملاقات سے پاگل کر دیتی تھی۔ عیدی مانگو، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آمنہ شرما گئی۔ تم نے اتنی دیر کر دی احمد۔ احمد نے ایک قدم آگے بڑھایا، آمنہ کے قریب آیا۔ دیر اس لیے کی کہ تمہاری عید خوبصورت چیز لے کر آیا ہوں۔ وہ گچھا آمنہ کے ہاتھ میں تھمایا، پھر جیب سے ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ نکالا، کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی چاندنی کی چوڑی تھی جس پر لکھا تھا، میری عید تم ہو آمنہ۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہی چوڑی ہے جو میں نے تمہیں پہلی بار ملاقات کے دن دل میں پہنائی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، آج اسے تمہارے ہاتھ میں پہنانا تھا۔ وہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا، صحن میں جھولا اب بھی لٹک رہا تھا۔ آمنہ اور احمد جھولے پر بیٹھے۔ یاد ہے پہلی عید پر تم نے مجھ سے کیا مانگا تھا؟ احمد نے پوچھا۔ آمنہ شرما کر بولی، میں نے کہا تھا بس تمہاری مسکراہٹ چاہیے۔ احمد نے جھک کر آمنہ کے کان میں سرگوشی کی، اور آج میں تم سے مانگ رہا ہوں، میری باقی کی ساری عیدیں بھی تم ہی بننا، ہر سال، ہر چاند، ہر خوشبو، بس تم۔ آمنہ نے سر اٹھایا، احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پتا ہے احمد، تمہارے بغیر یہ عید ادھوری تھی۔ احمد نے ہلکے سے آمنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب ادھوری نہیں رہے گی کیونکہ اب میں تمہارے پاس ہوں۔ رات گہری ہو رہی تھی، دونوں جھولے پر بیٹھے تھے۔ احمد نے آمنہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا، آمنہ نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ احمد، آج کی رات بہت خوبصورت ہے۔ نہیں آمنہ، آج کی رات نہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ احمد نے آمنہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ہر عید پر، ہر خوشی پر، ہر لمحے پر تمہارا ہاتھ تھامے رکھوں گا۔ تم رو گی تو آنسو پوچھوں گا، تم ہنسو گی تو ساتھ ہنسوں گا، تم شرماؤ گی تو اور بھی زیادہ تنگ کروں گا۔ آمنہ ہنس پڑی، بس بہت ہو گئی تمہاری شیطانیاں۔ احمد نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، شیطانیاں تو اب شروع ہوں گی، ابھی تو بس محبت شروع ہوئی ہے۔ رات کے سناٹے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ احمد نے آمنہ کو اور قریب کھینچا۔ ایک بات بتاؤ، احمد نے پوچھا۔ کیا؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ آج رات تم میری ہو، پوری طرح میری، تو کیا کہو گی؟ آمنہ کی سانس رک گئی، وہ شرم سے لال ہو گئی، لیکن آنکھیں احمد سے نہ ہٹائیں۔ تو پھر آج کی یہ عید تمہاری بھی ہوگی۔ احمد کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ آمنہ کو اٹھا کر کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ بند ہوا، روشنیاں مدھم ہو گئی، صرف چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، اور اندر ایک ایسی محبت تھی جو الفاظ سے بڑھ کر تھی، جس میں شرم تھی، خواہش تھی، وعدے۔ احمد نے آمنہ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ میری عید، میری زندگی، میری سب کچھ۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ تم بھی میری عید ہو احمد، میری ہر خوشی ہو۔ اور اس رات عید کا چاند گواہ بنا، ایک ایسی محبت کا گواہ جو ہر سال عید پر اور بھی گہری ہوتی گئی۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔